اس وقت آپ بیسٹ کو دیکھ لیں کہ یہ پورک یعنی کہ سور کو بہت زیادہ کثرت سے کھاتے ہیں، اور وہاں پہ ہر غذا کے اندر عام طور پہ سور کا گوشت جو ہے بہت عام ملتا ہے، وہ کھاتے ہیں۔ تو اب اس کا اثر یہ دیکھیں کہ انتہائی زیادہ جو ہے وہ بے حیا قسم کے لوگ ہیں، مرد عورت کا فرق نہیں کرتے، حتیٰ کہ لیزبین، گیز اور ٹرانسجینڈرز وہ اس کے اندر جو ہے ہم جنس پرستی کے قائل ہو گئے۔ اچھا، بہت سے مولویان کرام ان کے پیٹ باہر نکلے ہوتے ہیں، تو بعض کا کہنا ہے کہ علم کا سمندر ہے، اور بعض کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے خزانہ ہے۔ تو بہت سی باتیں ہوتی ہیں معاشرے کے اندر۔ تو پہلے تو مفتی صاحب سے یہ سوال کریں گے کہ مفتی صاحب، صحت مند زندگی کتنی ضروری ہے؟ آپ کو اگر صحت مند زندگی گزارنی ہے تو آپ کو صرف اتنا سا اہتمام کرنا ہے کہ آپ کو یومیہ ورزش کرنی ہے، چاہے فجر کے بعد ہو، چاہے سونے سے پہلے ہو۔ آپ اسکپنگ کر سکتے ہیں اس کے لیے، آپ اسکاؤٹنگ کر سکتے ہیں اس کے لیے، آپ پیٹ کو اندر کرنے کی جو ورزش ہوتی ہے، آپ کے نیک کے پیچھے کرنچز ہوتے ہیں، آپ وہ لگا سکتے ہیں۔ کیونکہ وجہ یہی ہے کہ جو چیز انسان کو خود حاصل ہوتی ہے نا، تو دوسرے کے اندر وہ چیز اٹریکٹ نہیں کرتی ہے۔ تو عورتوں کو خود اپنے سینے میں بال نہیں ہوتا، تو ان کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی کہ مرد کے سینے پہ بھی بال نہ ہو۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ جو ہے وہ باڈی بلڈر خاص طور پہ پورا جسم فل باڈی ویکس کر کے جو ہے وہ، آپ تو ماشاءاللہ باڈی بلڈر ہیں، جانتے ہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے ایمان والو حلال رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حلال رزق کھانے کا تعلق ہمارے صرف دسترخوان سے نہیں ہے، بلکہ حلال رزق کھانے کا تعلق ہمارے اعمال کے ساتھ اور ہماری روحانی زندگی کے ساتھ بھی ہے۔ تو ہم مفتی صاحب سے آج حلال فوڈ کے بارے میں کچھ سوالات کریں گے۔ تو مفتی صاحب، سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ شریعت کے اندر حلال اور حرام کا کیا کانسیپٹ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اصل میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا ہے آزمائش کے لیے، تو آزمائش تو جب ہی ہوتی ہے جب انسان کے لیے کچھ باؤنڈریز اور کچھ جو ہے وہ حدود بیان کر دی جائے، یعنی کچھ چیزوں کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ آپ یہ چیز کر سکتے ہیں، اور کچھ چیزوں کے بارے میں روک دیا جائے، جبھی تو جا کے آزمائش ہوگی۔ دیکھا جائے گا کہ جس کا حکم دیا گیا تھا مأمورات، کیا اس نے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا، اور دوسری جو منہیات ہیں ان کو دیکھا جائے گا کہ اس چیز سے روکا تھا، آیا یہ رکا یا نہیں رکا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے احکامات جو زندگی گزارنے کے ضابطے بتائے ہیں، ان میں رزق ہے، فوڈز کھانا پینا ہے، اور یہ حلال کا تعلق صرف فوڈ سے نہیں ہے، حلال کا تعلق جو ہے بہت وسیع النظر ہے۔ اس کا تعلق آپ کی استعمال شدہ چیزوں سے بھی آتا ہے، اس کا تعلق آپ کے پرفیوم سے بھی آتا ہے، حلال پرفیومز بھی ہوتے ہیں، حلال میٹ بھی ہوتا ہے، حلال غذائیں بھی ہوتی ہیں، حلال ملابس بھی ہوتے ہیں۔ حلال کا سمجھے ایک بہت بڑا وسیع معنی مفہوم ہے، اس کا تعلق صرف کھانے پینے سے نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہم فوڈز کی بات کر رہے ہیں، فوڈز کے اندر گڈز سارے آ جاتے ہیں، حلال گڈز کہنا چاہیے اصل میں تو، لیکن چلے ہم اس طور پہ بات کر لیتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں کے اندر حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ تو قرآن کے اندر واضح طور پہ جو ہے چند چیزوں کو حرام کر دیا گیا ہے کہ احل لکم الطیبات، تمہارے لیے ساری کی ساری پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، اور جو حرام ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کر دی گئی ہیں کہ حرمت علیکم الخمر والمیتۃ والانصاب والازلام، کہ مردار تمہارے اوپر حرام ہے، اسی طرح خمر خنزیر حرام ہے، اور اس طرح جو چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہیں وہ تواتر سے حرام ہیں۔ ایسے جانور حلال ہیں کہ جو اپنے اندر عاجزی رکھتے ہوں، مسکنت رکھتے ہوں، اور ان جانوروں کا بیان بھی حدیث میں کیا گیا ہے کہ اونٹ ہیں، گائیں ہیں، بیل ہیں، بکرے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ بھیڑ بکریاں ہیں، دمبے ہیں، ان چیزوں کو حلال کیا گیا کہ جو انسانیت سے انس رکھنے والے جانور ہوں، یعنی ایسے جانور جو انسان سے مانوس ہو جاتے ہیں، انسان کے گھر بار میں رہتے ہیں۔ جو جانور انسان سے مانوس نہیں ہوتے، جو وحشی ہوتے ہیں، درندے ہوتے ہیں، جو انسان کو چیر پھاڑ کرتے ہیں، ان کے جانور کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں دی گئی، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ انسان جس طرح کے جانور کا گوشت کھاتا ہے ویسے ہی خصلتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھی ہے بات کہ شریعت نے ایسے تواضع، انکساری اور ان انسیت رکھنے والے جانوروں کو حلال کیا کہ جس کی وجہ سے انسان کے اندر حیوانی اور شہوانی جذبات نہ بھڑکیں، اور فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو قومیں خنزیر کھاتی ہیں ان میں بے حیائی ہوتی ہے، اور جو قومیں جو ہے درندے کھاتی ہیں ان کے اندر وحشت ہوتی ہے۔ جیسے کہ چنگیز خان کی قومیں تھیں، یہ چیر پھاڑ کرنے والے جانور کھاتے تھے،
تو ان کی اپنی عادت و فطرت بھی یہ تھی کہ وہ جن علاقوں میں جاتے تھے چیر پھاڑ کرتے تھے، پوری کی پوری بستیوں کو جلا دیا کرتے تھے، بچوں کو نیزوں پہ چڑھا دیا کرتے تھے، عورتوں کو اور بوڑھوں کو فرق نہیں کیا کرتے تھے مارتے وقت۔ تو معلوم ہوا کہ جیسے وہ چیر پھاڑ کرنے والے جانور کھاتے تھے ویسے ہی صفات اپنے اندر بھی رکھتے تھے۔ اس وقت آپ بیسٹ کو دیکھ لیں کہ یہ پورک یعنی کہ سور کو بہت زیادہ کثرت سے کھاتے ہیں، اور وہاں پہ ہر غذا کے اندر عام طور پہ سور کا گوشت جو ہے بہت عام ملتا ہے، وہ کھاتے ہیں۔ تو اب اس کا اثر یہ دیکھیں کہ انتہائی زیادہ جو ہے وہ بے حیا قسم کے لوگ ہیں، مرد عورت کا فرق نہیں کرتے، حتیٰ کہ لیزبین، گیز اور ٹرانسجینڈرز وہ اس کے اندر جو ہے ہم جنس پرستی کے قائل ہو گئے۔ حال یہ ہے کہ ماں بہن بیٹیوں کو نہیں چھوڑتے، حال یہ ہے کہ اپنے گھر کے اندر کی حدود کو باہر کی حدود کا کوئی خیال نہیں رکھتے۔ ان کے لیے جو ہے وہ اگر بوسو کنار گھر کے اندر ہو رہا ہو یا ایسے ہی ہے جیسے کہ باہر سڑک پہ ہو رہا ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو بے حیائی کے اندر، بے شرمی کے اندر کوئی بھی اگر حد ہے تو اس کو کراس کر جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایسے ہی خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں جو اپنے اندر بے حیائی کی صفات رکھتا ہے۔ خنزیر بھی جو ہے وہ بار بار اپنے جو مؤنث خنزیر ہوتا ہے اس سے اسی طرح تعلق قائم کرتا ہے اور اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ خنزیر بھی اسی طرح گندگی کے اندر، یعنی جو وہ لید کرتا ہے، نجس کرتا ہے، اسی کے اندر منہ مار کے اسی کے اندر کھانا تلاش کرتا ہے۔ تو یہ بھی اسی طرح گندگی کے اندر ہی اپنے جو غذا تلاش کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو حرام کیا۔ ویسے عام طور پہ ہمارے یہاں قاعدہ یہ ہے کہ ہر چیز میں اصل یہ ہے کہ مباح ہے، ہر چیز مباح الاصل ہے جب تک کہ اس کی حرمت کے احکام نہ آ جائے۔ پہننے کے بارے میں اور دوسری چیزوں کے بارے میں، کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں، جب تک حرمت کے احکام نہیں آئیں گے اس کے اوپر حلت کا حکم لگ جائے گا، کیونکہ بائی ڈیفالٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام چیزیں حلال ہیں اور حل لکم الطیبات، لیکن جس چیز کو منع کر دیا گیا اس سے رکنا ہے۔ لیکن گوشت کے بارے میں ضابطہ الٹا ہے، گوشت کے اندر اصل حرمت ہے جب تک کہ اس کی حلت کے بارے میں معلوم نہ ہو جائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ باہر ممالک کے اندر جو گوشت ملتا ہے جب تک اس کے بارے میں تحقیق نہ ہو جائے کہ واقعتاً یہ حلال گوشت ہے اور واقعتاً اس کو ذبیحہ کیا گیا ہے، اس پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھی گئی ہے، تب تک اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ بہت سارے وہاں پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کمپنیاں ہوتی ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ اپنے اوپر حلال کا ٹیگ لگا لیتی ہیں، حلال لکھ لیتی ہیں۔ اب انہوں نے ایک مونوگرام بنایا ہے، وہ ہر پروڈکٹ کے اوپر حلال حلال لکھ کے چھاپتے ہیں۔ علماء یہ بھی ایک لطیفہ ہے کہ سعودی عرب میں جاؤ تو مچھلی کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے حلال، اوپر چھری بنی ہوئی ہوتی ہے، حالانکہ مچھلی کو تو نہ حلال کیا جاتا ہے نہ ذبح کیا جاتا ہے۔ ذبح تو اور دوسرے جانوروں کو کیا جاتا ہے جو گائے بیل بکرے وغیرہ ہیں، اس طرح کے جانور ہیں، لیکن وہ مچھلی کے اوپر بھی بنا دیتا ہے تاکہ مسلمانوں کو دھوکہ دے سکے۔ تو ہر جانور جس کے اوپر نہ پتا ہو کہ اس کے اوپر بسم اللہ پڑھی گئی ہے، یہ حلال ہے، کسی مسلمان نے یا اہل کتاب نے اس کو ذبح کیا ہے، تب تک اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے۔ اور آج کل جو ایک بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مشینی ذبح کے اوپر، جیسے کہ آپ جانتے ہیں غامدی صاحب نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ ایک آدمی اگر مشین کا بٹن کے اوپر جو ہے وہ بٹن دباتے وقت جو ہے وہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، وہ کہتے ہیں پھر ہر جانور پہ بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی واضح آیت ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ جس جانور کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس جانور کو کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو کتنے علمی کی بات ہے کہ ہم حلال چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، ہم حلال کے دعوے دار ہیں، اور ہم جو ہیں ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے یہاں سارا کا سارا چکن کا گوشت جو ہے وہ برازیل سے آتا ہے۔ خاص طور پہ آپ سعودیہ میں جائیں، کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ مسلمان ممالک محنت نہیں کرتے، کمپنیاں نہیں لگاتے کہ وہ ان کو گوشت فراہم کر سکیں؟ اتنی بڑی کروڑوں اربوں کی انڈسٹریاں ہیں، لیکن وہ بجائے مسلمان ممالک کے ایک غیر مسلم ممالک سے جو ہے وہ گوشت منگاتی ہیں، اور ان لوگوں سے منگاتی ہیں کہ جو لوگ بسم اللہ وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں یا نہیں کرتے کچھ پتہ نہیں۔ ویسے تو یہ ہے کہ وہاں کی مرغی کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس کو کھانا جائز ہے یا ناجائز، اس کی بات انشاءاللہ بعد میں کریں گے، لیکن اصل یہ ہے کہ ہمیں مسلمان ممالک کے اندر اس انڈسٹری کو، حلال کے شعبے کو بڑھانا چاہیے۔ جب ہم مسلمان ہیں اور ہم فوکس کرتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی جو بھی غیر ملکوں میں رہتے ہیں وہ حلال چیز کا اہتمام کرتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے مسلمان ممالک جو ہے وہ حلال چیز کا اہتمام نہیں کرتے اور حلال کی جو ہے وہ پروڈکٹ اپنی ملکوں میں تیار نہیں کرتے؟ کیوں ضرورت پڑتی ہے کہ ہم جو ہے وہ دوسرے ممالک کے اندر ریاض کریں؟ اچھا مفتی صاحب، عام طور پر ایسا ہوتا ہے جیسے ہم کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو ہر بندہ جو عام عوام ہے وہ اس بات کی تحقیق کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے، تو کیا وہ لوگ بھی لوگوز کے اوپر یعنی اپنا وہ نہیں کر سکتے، فیصلہ کر لیں لوگوز کو دیکھ کر یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے؟ دیکھیں ملکوں کے اندر نا، معذرت آپ کی بات کاٹ دی میں نے،
بات پوری کر لیں. بس یہی سوال ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں اصل میں ہر ملک کے اندر جو ہے جو ہمارے یورپی ممالک ہیں وہاں مسلمانوں کی کمیونٹی بنی ہوئی ہے, حلال آرگنائزیشنز کی کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں جو اوتھینٹک لوگوں پر مشتمل ہے. اگر وہ کسی کو سرٹیفائیڈ کر دیتے ہیں تو پھر ان کی مرغی کھائی جا سکتی ہے, ان کا جو ہے وہ ذبیحہ استعمال کیا جا سکتا ہے. اور اگر وہ کسی کو سرٹیفائیڈ نہ کریں تو پھر استعمال نہ کریں. یعنی اگر کسی بھی پروڈکٹ کے بارے میں خالی سنی سنائی بات ہے کہ یہ لوگ حلال کا اہتمام کرتے ہیں, خالی ان کے لیبلز لگانے کی بات ہے کہ یہ حلال کے لیبل لگاتے ہیں, تو اس کا اعتبار نہیں ہے جب تک کہ وہاں کی جو تنظیمیں ہیں, جو مسلمانوں کی کمیونٹیز ہیں, جو اوتھینٹک پرسنز ہیں, جو باقاعدہ حلال فوڈز کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کام کرتے ہیں, جب تک وہ اس کی تصدیق یا سرٹیفائیڈ نہ کریں تب تک جو آپ اس کمپنی کو استعمال نہ کریں. مفتی صاحب, یہ جو غیر مسلم ممالک ہیں یہ اس حوالے سے اتنی زیادہ چستی کا مظاہرہ کیوں کرتے ہیں, حالانکہ حلال حرام ہونے کا تعلق تو مسلمانوں سے؟ بس یہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمان ملکوں کے اندر لوگوں کی کاہلی ہے, ان کا فوکس کھانے پر ہے, اس کے بیچنے پر نہیں ہے. حالانکہ جس طرح اس کا کھانا ایک ضرورت ہے, اس کا بیچنا, اس کا تیار کرنا, اس کا پرووائڈ کرنا بھی ایک ضرورت ہے نا. تو یہاں پر بھی ایسی کمپنیاں, ایسی فیکٹریاں یا ایسی انڈسٹریاں لگ سکتی ہیں جو لاکھوں کی تعداد میں مرغیاں پرووائڈ کر دیں, جو لاکھوں کی تعداد میں میٹ پرووائڈ کریں تاکہ مسلمان ممالک اپنی ضرورت خود پوری کریں. لیکن بس اس معاملے میں کوتاہی کمی ہے. ہمارے انڈسٹریل لوگ جو ہیں وہ عام طور پہ جو ہے وہ اس بات کو زیادہ آسان محسوس کرتے ہیں کہ باہر سے منگوا لیا جائے بنسبت اس کے کہ یہاں تیار کیا جائے. حالانکہ اسباب و وسائل یہاں پر بھی ہیں, لیکن بس جن لوگوں نے یہ مارکیٹ کیپچر کی ہوئی ہے, جن لوگوں نے پہلے سے جو ہے وہ ان کے اوپر ایک طرح سے اپنا جو ہے وہ سکہ بٹھایا ہوا ہے, انہی لوگوں کا کاروبار چلتا رہتا ہے, آگے ان کا بڑھتا رہتا ہے اور ہمارے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. اچھا, بہت سے مولویان کرام ان کے پیٹ باہر نکلے ہوتے ہیں, تو بعض کا کہنا ہے کہ علم کا سمندر ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے خزانہ ہے. تو بہت سی باتیں ہوتی ہیں معاشرے کے اندر. تو پہلے تو مفتی صاحب سے یہ سوال کریں گے کہ مفتی صاحب, صحت مند زندگی کتنی ضروری ہے انسان کے لیے؟ دیکھیں بھائی, اصل میں حدیث میں آتا ہے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف وفی کل خیر. یہ دیکھو خیر تو دونوں میں ہی ہے, چاہے طاقتور ہو چاہے کمزور ہو, لیکن اللہ کی نگاہ میں مومن قوی یعنی جو طاقتور مومن ہے وہ زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے جو کمزور ہیں. اب ہمارے یہاں یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے یہاں مدرسے کا طبقہ خاص طور پہ جو پڑھنے پڑھانے کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ اس اعتبار سے تو بہت محنت کرتے ہیں کہ علم میں پختگی ہو اور مطالعے کے اندر پختگی ہو, بہت زیادہ انہماک ہوتا ہے ان کے اندر, یکسوئی ہوتی ہے, بہت زیادہ جو ہے وہ ملنا جلنا نہیں کرتے تاکہ ان کے مطالعے کے ٹائم میں علم کے حصول کے اندر جو ہے وہ یہ تعلقات آڑے نہ آئیں. لیکن وہ ایک چیز کے اندر کمزوری کر جاتے ہیں کہ وہ اپنی جسم کی ذاتی طور پر جو ہے وہ نگہداشت وہ اس کو اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں, اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اس چیز کو اپنے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے ورزش کرنے کو اور صحت جسمانی کو, تو اس کی وجہ سے وہ مختلف امراض کا بھی شکار ہوتے ہیں اور موٹاپے کا بھی شکار ہو جاتے ہیں. تو ایک تو موٹاپا وہ ہے نا جو طبعی ہو, بچہ پیدا ہوا تھا تب سے موٹا ہے اور اس کا جسم ہی بازی ہے, تو وہ تو چلو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں بھی کھاتا یا کچھ لاپرواہی کرتا نہیں بھی ہے تب بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ ہے. ہمارے یہاں اکثر کے ساتھ معاملہ اس کے برعکس ہے, یعنی ہمارے یہاں اکثر طبقہ جو ہے وہ اس لیے موٹا نہیں ہے کہ وہ پیدائشی تھا یا جسمانی طور پہ ہی موٹا تھا, بلکہ وہ اپنی لاپرواہی کی وجہ سے, ورزش نہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک صحت مند زندگی گزارتے تھے اور ایک جو ہے چست اور توانا جسم رکھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جنگوں کے اندر مشکل کاموں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے رہتے تھے. اگر اللہ نہ کرے معاذ اللہ موٹے ہوتے, کمزور ہوتے تو بہت سی چیزوں کے اندر پیچھے رہ جاتے ہیں. حالانکہ آپ نے سنا ہوگا کہ جب غزوہ غالباً تبوک کے اندر نہیں, غالباً غزوہ یمامہ کے اندر نہیں, بلکہ کون سا غزوہ تھا جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم, غزوہ خیبر تھا شاید, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خندق نہیں تھا, خندق کے اندر تو خیر تھا, اللہ کے رسول نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے, لیکن ایک وہ غزوہ تھا جس کے اندر غزوہ غطفان تھا شاید. غزوہ غطفان کے اندر شاید جب دونوں طرف سے تیر اندازی ہو گئی تھی اور صحابہ کرام پیچھے ہٹ گئے تھے, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آگے بڑھے تھے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ جو ہے وہ اشعار بھی تھے, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. تو اس اشعار کے اندر اور اس وقت کے واقعہ کو جو بیان کرنے والے جو سیر مغازی کے افراد ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ پیچھے کی طرف ہٹ گئے اور اتنی تیزی سے تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی کہ کسی کی آگے جانے کی ہمت نہیں تھی, تو اللہ کے رسول اکیلے ان کے اندر گھس گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے اور
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ہم تو پیچھے کی طرف بھاگ رہے ہیں اور اللہ کے رسول آگے تیروں کے بیچ میں جا رہے ہیں، تو پھر ان سے رہا نہ گیا، اور پھر وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کے اندر گھس گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ وہاں پر بڑے بڑے اچھے اچھے اشعار کہے. ایک آپ کا مشہور شعر بھی وہاں پر ہی کہا ہوا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہم لا عیش الا العیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اس طرح کا ملتے جلتا شعر ہے کہ اے اللہ کوئی زندگی نہیں ہے مگر آخرت کی زندگی کے علاوہ، تو آپ انصار و مہاجرین کی مغفرت فرما دیجئے. تو یہ بھی وہاں پر کہا، اور اس طرح اللہ کے رسول نے ایک شعر اور بھی اس مقام پر کہا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے بہترین اشعار میں سے ہے، دنیا کے سب سے عمدہ شعروں میں سے ایک شعر ہے جو نفت العرب نے بھی ذکر کیا ہے. ذہن میں ہے کوئی؟ میرے ذہن سے بالکل اس وقت نکل گیا باہر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھی جائے تو انتہائی چست، انتہائی توانا، انتہائی صحت مند. آپ صلی اللہ علیہ وسلم موٹاپے کا بالکل بھی شکار نہیں تھے. تو ہمارے جو دیندار طبقہ ہے وہ پتہ نہیں کیوں اس پر محنت نہیں کرتا اور وہ کمزوری دکھاتا ہے، ورزش نہیں کرتے، حالانکہ یہ انسانی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے. آپ جس جسم سے سارا دن کام لے رہے ہیں 24 گھنٹے، اگر آپ اس جسم کو صحیح کرنے پر 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ بھی نہیں دیتے تو آپ جو ہے وہ گویا کہ اس کی حقوق کی کوتاہی کرنے والے. اچھا، تو یہ مولوی حضرات ان کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ جم جائیں؟ دیکھیں، جم جوائن کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، صحیح، چلے جائیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، لیکن جم جوائن کرنا ضروری نہیں ہے. ہر ایک کے پاس اسباب و وسائل نہیں ہے. آپ کو اگر صحت مند زندگی گزارنی ہے تو آپ کو صرف اتنا سا اہتمام کرنا ہے کہ آپ کو یومیہ ورزش کرنی ہے، چاہے فجر کے بعد ہو، چاہے سونے سے پہلے ہو. آپ اسکپنگ کر سکتے ہیں اس کے لیے، آپ اسکاؤٹنگ کر سکتے ہیں اس کے لیے، آپ پیٹ کو اندر کرنے کی جو ورزش ہوتی ہے، آپ کے نیک کے پیچھے کرنچز ہوتے ہیں، آپ وہ لگا سکتے ہیں. مختلف قسم کی جو ہے وہ ایسی ایکسرسائز ہیں جو آپ یومیہ گھر کے اندر کریں. آپ ڈپس لگائیں، آپ پش اپس لگائیں، آپ جو ہے وہ روزانہ اس کی عادت ڈالیں. آپ سوئمنگ کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایکسرسائز کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے بارے میں آتا ہے حبشیوں کو کھیل دیکھنے کے لیے جاتے تھے. معلوم ہوا کہ تفریحات، اسی طرح تیر اندازی کرنا، فدا کا ابی و امی یا سعد، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ جب تیر اندازی کرتے تھے تو آپ اتنا خوش ہوتے تھے کہ فرمایا کرتے تھے میرے ماں باپ آپ پر قربان. حالانکہ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کبھی بھی کسی کے لیے اپنے ماں باپ جمع نہیں کیے، یعنی کبھی کسی کو کہہ دیا صحابی کو فدا کا ابی اور کبھی کسی کو کہہ دیا فدا کا امی، لیکن فدا کا ابی و امی ایک ساتھ ہی کسی کے لیے کہا ہو، یہ صرف اور صرف ایک ہی صحابی ہے، وہ ہے سعد بن ابی وقاص. اور ان کو بھی اس مقام پہ فرمایا جب فرمایا کہ ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، یعنی کہ تیر اندازی کرتے رہو، اللہ تعالیٰ میرے ماں باپ تم پر قربان ہو. اچھا مفتی صاحب، بہت سے حضرات ہوتے ہیں ہمارے ماشاءاللہ اسمارٹ بھی ہوتے ہیں اور روحانی والے سے ہی مضبوط ہوتے ہیں، لیکن کچھ جو ظاہری مینٹیننس ہوتی ہے اس کا خیال نہیں کرتے ہیں. مطلب لباس اچھا نہیں پہن لیا، یا کپڑے بہت ہی زیادہ کھلے پہن لیے، یا پھر اسی طرح سے جو ہے آستین بہت زیادہ یعنی کھلے سلواتے ہیں اور بڑے بڑے ہیں. تو ظاہری مینٹیننس کتنی ضروری ہے بندے کا اسمارٹ دکھنا؟ دیکھیں، ویسے تو حدیث میں بھی آتا ہے ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود بھی جو ہے وہ جمیل ہے، خوبصورتی رکھتے ہیں اپنی ذات کے اندر اور خوبصورتی کو پسند بھی فرماتے ہیں. تو ایک انسان کی ایک ہوتی ہے نیچرل بیوٹی، تو وہ تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے نا، پیدائش ہی اس کی مثال کے طور پہ بہت زیادہ خوبصورت جسامت کے ساتھ ہوئی ہے. تو انسان کے گورا اور کالا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت سارے علاقے والے ایسے ہیں جس میں کالی عورتیں زیادہ خوبصورت سمجھی جاتی ہیں، اور جو جتنی زیادہ کالی ہوتی ہے اتنا خوبصورت ہوتی ہے. اصل یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی پرسنالٹی کے اندر دوسروں کو اٹریکٹ کریں، یعنی دوسرے جو ہے وہ اس کو دیکھ کر برا نہ سمجھیں. اگر آپ صاف ستھرے رہتے ہیں، اگر آپ تزئین اختیار کرتے ہیں، آرائش اختیار کرتے ہیں، دو چیزیں اگر آپ اختیار کرتے ہیں تو آپ خوبصورت لگتے ہیں. آپ جو ہے اس سے میٹر نہیں کرتا کہ آپ کی طبعی طور پہ فیس کیا ہے، یا آپ کی جو ہے وہ جب آپ پیدا ہوئے تھے آپ گورے رنگ کے ساتھ ہوئے تھے یا کالے رنگ کے ساتھ ہوئے تھے، اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر آپ کے بات کرنے کا انداز اچھا ہے، آپ کے جو ہے وہ اٹریکشن آپ کے اندر ہے، آپ کی ذات کے اندر کشش ہے، جاذبیت ہے، تو آپ کی شخصیت جو ہے وہ بہت زیادہ پر اثر رہتی ہے. اور ہمارے اکابرین بہت زیادہ اس کا خیال بھی رکھتے ہیں کہ وہ دوسروں کے اوپر اچھا اثر دیں، بجائے برا اثر ڈالنے کے اچھا اثر ڈالیں. اور یہ تو آپ نے مشہور سنا ہی ہوگا، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. کہ اگر آپ کا پہلا اثر سامنے والے پہ اچھا پڑتا ہے تو اس کو آخری تک اس کو اچھا اثر رہتا ہے. تو اس لیے کوئی ایسی حیت یا کوئی ایسی صورت اختیار کر لینا کہ بھائی جس کے اندر گریبان کھلا ہوا ہے، یعنی ایک دیکھیں آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا، آپ نے قرآن کے فقہ میں ایک مسئلہ پڑھا ہوگا کہ صدل کرنا مکروہ ہے.
سدل کرنے کی تفسیر علماء نے مختلف فرمائی ہے کہ اسدال کہتے کیسے ہیں، کیوں اس کو حدیث میں ممنوع قرار دیا گیا، مکروہ قرار دیا گیا. تو بعض نے کہا ہے کہ اسدال اس کا نام ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ قمیص پہن لے اور اس کے اندر آستینوں میں ہاتھ نہ ڈالے. اب یہ برا لگتا ہے کہ انسان قمیص پہن لے اور آستین لٹکی ہوئی ہو، ہاتھ اس کے اندر آستین میں ڈال دے. بعض نے کہا اسدال کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان چادر اوپر سر پہ ڈال لے اور اس کے بعد دونوں کنارے وہ نیچے چھوڑ دے. تو یہ برا لگتا ہے کہ یار اگر دونوں کنارے نیچے لٹکے ہوئے ہیں تو جھولتے ہوئے عجیب سے لگ رہے ہوتے ہیں مرد کے اندر، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو کسی کنارے کو اگر ہے تو اس کو کندھوں پہ ڈال لیں. لیکن جو مفسرین، جو بعض حضرات فقہا ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسدال کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص وضع کے اوپر، ہر وہ حیت جس کے اندر انسان تہذیب اور تمدن کے خلاف کپڑے پہنتا ہے وہ اسدال میں داخل ہے. اب مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ قمیض الٹی پہن کے آ جائیں، یہ اسدال میں داخل ہے. مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ چڈی بنیان کے اندر آ کے نماز پڑھیں، مثال کے طور پہ ٹراؤزر پہنا ہوا بنیان پہن کے نماز پڑھیں، یہ اسدال میں داخل ہے. حالانکہ اس کے اندر صدر آپ کا چھپ گیا، جسم نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کے باوجود بھی اسدال میں داخل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کسی مہذب مجلس کے اندر بغیر جب اس طرح نہیں بیٹھ سکتے تو اللہ پاک کے سامنے بھی ویسی نماز کے اندر نہ بیٹھے. سمجھا رہی بات؟ تو اپنی عام مجالس کے اندر گویا کہ جب نماز کے اندر اس بات کا حکم ہے، نماز تو ہمیں پوری زندگی کی ترتیب سکھاتی ہے نا، تو جب نماز کے اندر اسدال سے منع کیا گیا ہے کہ خلاف تہذیب کپڑا نہیں پہنو، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ عام زندگی کے اندر بھی کبھی اسدال نہ کریں، یعنی خلاف تہذیب کپڑا نہ کریں، پہنیں. جو کپڑے پہنیں وہ اچھے ہوں، خوشنما ہوں، سفید رنگ ہو تو زیادہ بہتر ہے، نہیں ہو تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مستحب عمل ہے. ہمیں مستحب کو مستحب کے درجے میں رکھنا چاہیے. بعض لوگ اپنے اوپر سفید کو اتنا لازم، ہم نے بھی ایک زمانے کے اندر بہت پابندی کری ہے سفید کلر کی، لیکن دیکھیں ایک چیز جو مستحب کے درجے میں ہے اس کو مستحب کے درجے میں ہی سمجھنا چاہیے. ایسا نہ ہو کوئی آدمی فرض کے اندر سمجھ لے. بعض جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے سفید کپڑے نہیں پہنے، تو بھائی سفید کپڑے پہننا تو فرض نہیں ہے. جب ایک چیز فرض نہیں ہے، اللہ کے رسول سے خود مختلف رنگوں کے کپڑے پہننا ثابت ہے، تو ہم اس کو اپنے اوپر فرض کیوں کر لیتے ہیں؟ آپ دیکھ لیں اکثر ہمارے جو مدارس والے ہیں یا جو ہمارے طلبہ ساتھی ہیں وہ فرض کو اس طرح، وہ ایک مستحب عمل کے اوپر اس طرح پابندی سے عمل کرتے ہیں کہ گویا کہ یہ فرضیت کی طرف اشارہ ملتا ہے، حالانکہ یہ کوئی ضروری فرض نہیں تھا. تو اس لیے جو ہے وہ کبھی کبھی رنگت والے کپڑے پہن لیں، اس نیت سے ہی پہن لیں کہ بھائی چلو یہ سنت میں آتا ہے، اور باقی جو بھی کپڑا پہنے لیکن اس میں اسدال کی کیفیت نہ ہو، یعنی خلاف تہذیب نہ ہو. اگر چار آدمیوں کے بیچ میں بیٹھ کر وہ اس طرح کپڑے نہیں پہن سکتا، چلو ایک تو یہ کہ انسان گھر کے لوگوں میں بیٹھا ہوا ہے یا روز کی گیدرنگ والے دوست یار ہیں ان میں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ کہتا ہے کپڑے نہیں بھی پہنا ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کپڑے ساتھ قمیض نہیں بھی پہنا ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں چلتا ہے تو یہاں پہ روزانہ ہی بیٹھنا ہوتا ہے. لیکن جہاں کوئی ایک چھوٹی سی مجلس ہو، آپ کا کاروباری جگہ ہو، یہاں جہاں آپ کی مساجد ہوں، آپ اس طرح نہیں بیٹھ سکتے، تو گویا کہ عام حالات میں ایسا گیٹ اپ اختیار کرنا نہیں چاہیے. تو چہرے کے اوپر بھی اسی طرح کا گندگی ہے، ناپاکی ہے، دھلا ہوا نہیں ہے. بعض لوگ جو ہے وہ مثال بال اتنے بڑے بڑے رکھ لیتے ہیں کہ بے ہنگم وہ کانوں کی طرف سے، لو کی طرف سے نکل رہے ہوتے ہیں اور بہت زیادہ برے محسوس ہو رہے ہوتے ہیں. تو حدیث میں تو اس کی خذو من جوانبہ، آپ نے خود پڑھا ہوگا کہ اس کے جوانب سے لے لو، یعنی اگر کنارے وغیرہ نکل رہے ہیں. داڑھی کے بارے میں بھی اسی طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یاخذ من حواشی لحیتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، کان یاخذ من حواشی لحیتہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کے کناروں سے لے لیا کرتے تھے. یعنی مطلب یہ تھا کہ اگر داڑھی بے ہنگم طور پہ بڑی ہو رہی ہے، یہاں سے یوں نکل رہی ہے، آپ دیکھا ہوگا بائک کے اوپر لوگ جا رہے ہوتے ہیں یوں کر کے، کون نما داڑھی بنی میں، ایک آدھی یہاں جا رہی ہے، ایک آدھی وہاں جا رہی ہے، ایک عجیب سا جو ہے وہ صورت اور حیت لگتی ہے. تو بھائی اللہ کے بندے، جب ایک داڑھی ایک مشت رکھنے کا حکم ہے اور داڑھی کی تہذیب کا بھی حکم ہے، تو چاہیے کہ داڑھی کو مہذب کیا جائے. دیکھیں داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے، لیکن داڑھی کا رکھنا جو لحیہ مسترسلہ ہے، نیچے کی طرف سے جو داڑھی ہے نا، جو لٹکی ہوئی داڑھی ہے، یمیناً و شمالاً، یہاں سے ایک مشت رکھنا واجب ہے. جو کانوں کی لو ہے وہاں سے ایک مشت واجب نہیں ہے. بہت سے لوگ اتنی لمبی لمبی کانوں کی لویں بڑی بھی ہوتی ہیں، وہ کانوں کے اندر بھی جاری ہوتی ہیں، انسان دیکھ کے برا بھی لگ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کاٹتے نہیں ہے کہ داڑھی ہے. ارے بھائی اس کا حکم کہاں دیا؟ یہاں سے جو کانوں کی جو ہڈی ہے وہاں سے تو ایک مچھ داڑھی کا حکم نہیں ہے، ایک مچھ داڑھی کا حکم تو جو نیچے لٹکی ہوئی داڑھی ہے اس کے اندر حکم ہے. تو اس طرح کی باتوں کا خیال نہیں کرتے. تو اب جب ان کی حیت بری لگتی ہے یا بدنما لگتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو دیندار ہیں، تو دور سے دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ہے بے ہنگم ہوتے ہیں، نہ ان کو اپنے یہاں خط بناتے. بہت سے لوگ ہیں. اب رخسار کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل حدیثیں موجود ہیں کہ رخسار کا مطلب ہی کیا ہے؟ صفحہ کہتے ہیں صفائی پیالے کو، اور پیالے کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو ہے نا حصہ صاف ہو بالوں سے.
تو اگر آپ کے بال جو ہے نکلتے ہوئے چہرے کے اوپر آ رہے ہیں، آنکھوں سے مل رہے ہیں، یا نیچے آپ کے رخسار پورے بھرے پڑے ہیں، تو اللہ کے رسول سے خط بنانا ثابت ہے، کیوں نہیں بناتے آپ خط؟ تاکہ آپ کا چہرہ واضح ہو، نظر ہے۔ آپ کی داڑھی اگر خوبصورت ہوتی ہے، سنت کے مطابق ہوتی ہے، تو ہی اچھی لگتی ہے۔ بہت سے لوگ کے بارے میں نے سنا، وہ کہتے ہیں داڑھی تو بس ایسی ہو کہ بالکل جو ہے شیر کی طرح رکھنی چاہیے، اور یہاں سے ہونی چاہیے، یہاں سے بھی ہونی چاہیے، ہر جگہ سے بڑی ہوئی ہونی چاہیے، سامنے والے پہ روب اور دبدبہ ہونا چاہیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کسی قسم کا روب اور دبدبہ محسوس ہوتا ہے سامنے والے کو، بلکہ سامنے والے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آدمی بد تہذیب ہے، اس کو چہرہ رکھنے کی جو ہے تمیز نہیں ہے۔ یہ خط نہیں بنا رہا سامنے سے، یہ سامنے سے لو نہیں بنا رہا، کانوں کی لو نہیں، وہ بالوں کو نہیں تراش رہا۔ آپ دیکھیں اس طرح کے بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بغل کے بال ہیں، زائد بال ہیں یا زیر ناف بال ہیں، وہ احادیث ہیں مشہورہ کے اندر، یعنی بہت ساری احادیث میں اس کے کاٹنے کا حکم دیا گیا اور یہ اس کو فطرت کا حصہ سمجھا گیا۔ تو جو چہرے پہ بھی بدنما بال ہیں، بد تہذیب یعنی کہ بہت زیادہ انسان کی جو بے ہنگم بال ہیں، تو اگر وہ نظر آ رہے ہیں تو اس کو صاف کریں تاکہ اس کا ایک واضح اور صاف چہرہ لوگوں کے سامنے جائے، اور جب وہ لوگوں کے سامنے بیٹھے تو اس کو بھی اچھا محسوس ہو، دوسروں کو بھی اچھا محسوس ہو۔ مونچھیں بڑی بھی ہوتی ہیں، مونچھیں جو ہے وہ منہ کے اندر آ رہی ہیں، بالوں سے کھانا جو ہے لگتا ہوا منہ کے اندر جا رہا ہے، تمیز ہی نہیں ہے کہ مونچھیں کاٹ لیں، نہیں، لیکن وہ بس۔ تو اس کو ذرا سا خیال رکھنا چاہیے کہ انسان کا لکس جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ اگر آپ کے جو ہے لکس اچھے نہیں ہوں گے، آپ کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بات کرنے کا انداز اچھا نہیں ہوگا، تو آپ سے کوئی دین کی بات بھی نہیں لے گا۔ تو ہمارے اہل علم کو بھی اس بات کی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی ذات کے اوپر بھی محنت کریں، جتنا وہ لوگوں کی ایمان کے اوپر، لوگوں کے عقائد کے اوپر، لوگوں کی زندگیوں پر محنت کر رہے ہیں، تو اس کی 10واں حصہ یا اس کا 5واں حصہ جو ہے وہ اپنی ذات پر بھی محنت کریں تاکہ وہ ایک خوبصورت اور ایک اچھے عنوان سے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے۔ مفتی صاحب، یہ ایک ساتھی نے مسئلہ پوچھا مجھ سے، یار مونچھیں کٹوانا یہ مطلب سنت سے ثابت ہے، اور اسی طرح سے زیر ناف بال اور زیر بغل، تو یہ جو ہے باقی بال ہے جیسے سینے کے بال ہو گئے، پیٹھ کے بال ہو گئے، تو اس سے کیا حکم ہے؟ دیکھیں جو متعین مقامات آپ کو بتائیں نا ابھی، جیسے کہ واف اللحى وقف الشوارب، مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ اسی طرح جو بغل کے بال ہیں، زیر ناف بال ہیں، ان کے بارے میں متعین حکم موجود ہے کہ ان کو جو ہے فرمایا فطرت کا حصہ ہے کہ یہ مونڈ دیا جائے۔ بغل کے بالوں میں اصل حکم تو یہ ہے کہ ان کو نوچ لیا جائے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں نوچنے کا دستور نہیں ہے، پہلے تھا کسی زمانے کے اندر، لیکن اب اگر آپ نوچیں گے، اگر ایک دفعہ آپ نے بلیڈ پھیر دیا ہے اس کے بعد آپ نوچیں گے تو چیخیں نکل آتی ہیں۔ تو جس کو شروع سے عادت ہوتی ہے نوچنے کی تو اس کو نوچنا ہی چاہیے، لیکن اگر نہیں ہے عادت تو بلیڈ سے بھی صاف کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح زیر ناف بال ہیں، عورتوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کسی لوشن یا کسی کریم سے صاف کر لیں اور بلیڈ کا استعمال نہ کریں۔ مردوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ بلیڈ کا استعمال کریں، کسی لوشن یا کریم کا استعمال نہ کریں۔ بہرحال دونوں کے لیے یہ حکم مستحب کے درجے میں، اس کے خلاف بھی کر سکتے ہیں، یعنی عورتیں اگر چاہیں تو وہ بلیڈ کا استعمال بھی کر سکتی ہیں، اور ہاں لیکن اس سے کہتے ہیں نقصان ہوتا ہے ان کو، یعنی بلیڈ کے استعمال کرنے سے بال بہت زیادہ گھنے اور بہت زیادہ جلدی آتے ہیں، تو لوشن کے استعمال سے، شاید کریم کے استعمال سے جو ہے وہ بہت دیر سے آتے ہیں، تو بہتر یہی ہے کہ دیر سے آئے اس جگہ بال۔ اور مردوں کے لیے جو ہے وہ بہتر یہ ہے کہ وہ اس طرح کے نازک چیزوں میں نہ پڑیں، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بلیڈ کا استعمال کریں اور مونڈ دے بال۔ اور اس کے علاوہ جو جسم کے بال ہیں جو آپ نے پوچھے، جیسے کہ آپ کے جو ہے وہ سینے کے بال ہیں، آپ کی پنڈلیوں کے بال ہیں، اور تو عورتوں کے لیے تو بہتر یہ ہے کہ چونکہ وہ مواضع زینت ہیں، ان کا جسم جو ہے وہ مردوں کے لیے ایک طرح سے زینت کا اور تلذذ کا فائدہ دیتا ہے، تو ان کے لیے تو بہتر یہ ہے کہ وہ اس طرح کے بال صاف کر لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن مردوں کے لیے جو ہے وہ بالوں کا صاف نہ کرنا بہتر لکھا ہوا ہے کہ مرد جو ہے وہ ان کے لیے بال کا ہونا جو ہے وہ کیا ہے، ان کی زینت ہے، یعنی مرد کے سینے کے اوپر اگر بال نہ ہو تو ایسا عورت کا سینہ سا لگتا ہے اس کا، تو مردوں کے اوپر سینے پہ بال ہونا ان کا امتیاز ہے، ان کی خصوصیت ہے، اور حتیٰ کہ عورتیں بھی یہی پسند کرتی ہیں کہ مردوں کے سینے پہ بال ہو، کیونکہ وجہ یہی ہے کہ جو چیز انسان کو خود حاصل ہوتی ہے نا تو دوسرے کے اندر وہ چیز اٹریکٹ نہیں کرتی، تو عورتوں کو خود اپنے سینے پہ بال نہیں ہوتے تو ان کو یہ چیز اچھی نہیں لگتی کہ مرد کے سینے پہ بھی بال نہ ہو۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ جو ہے وہ باڈی بلڈر خاص طور پہ پورا جسم فل باڈی ویکس کر کے جو ہے وہ، آپ تو ماشاءاللہ باڈی بلڈر ہے جانتے ہی ہیں، تو فل باڈی ویکس کر کے جو ہے وہ اوپر سے لے کے نیچے تک جو ہے بالوں کی صفائی کر دیتے ہیں، عجیب و غریب سے لگتے ہیں۔ تو مردوں کے جسم پہ تھوڑے بہت بال ہونے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے درمیان میں بال تھے اور ایک بالوں کی ایک لکیر جو ہے ناف تک جایا کرتی تھی، تو معلوم ہوا کہ تھوڑے بہت بال مردوں کے لیے حسن کا اور خوبصورتی کا باعث ہے۔ ہاں بہت زیادہ بال کسی کے جسم پہ نکل آئے تو ختم بھی کر سکتا ہے، بندہ یہ سنت سمجھتے ہوئے لکیر بنا سکتا ہے، مثال کے طور پر بال اس کو ایسے کر کے مطلب لکیر بنا دے، بنانے کو بنا سکتا ہے، کیونکہ جب ایک چیز جائز ہے،
تو سنت کی نیت سے اگر بنا دے گا تو اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے، لیکن بظاہر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جو طبعاً ہوتی ہے، فطرتاً ہوتی ہے، وہ لکیر تو برقرار رہتی ہے. باقی اگر آپ لکیر بنائیں کتنے دفعہ بنائیں گے، ہر 2 دن بعد، 4 دن بعد، ہر ہفتے بعد جو ہے وہ سارا دن بیٹھ کے آپ لکیریں ہی بناتے رہ جائیں گے. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں.